ان النفس، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بے شک نفس تو، یعنی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھیں عزیز مصر کے ساتھ، اور ان باتوں کو پروردگار نے عرش پہ پیار سے سنا تھا، اور پھر عرصہ بیت گیا جب اللہ نے اپنے حبیب کو، حبیب کی پیاری امت کے لیے نصیحت اور سبق بنا کر قرآن بھیجا، تو اس واقعہ کو ذکر کیا اور ہو بہو وہ لفظ ذکر کیے جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے نکالے تھے۔ اللہ کو یہ لفظ اتنے پیارے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان النفس، بے شک تو نفس جو ہے، لامارتن، یہ تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے، بہت زیادہ ابھارتا ہے، حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی پہ بہت ابھارتا ہے، بہت حکم دیتا ہے۔ تو یہاں سے نفس امارہ کا لفظ لیا گیا ہے، نفس کی پہلی قسم۔ کون سی ہے نفس امارہ؟ وہ نفس جو برائی کے لیے ابھارتا ہے، برے کام کرنے کے لیے اکساتا ہے اور برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اس نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ میں کہا اس سے بچنا، الا ما رحم ربی، وہی بچتا ہے جس پہ رب رحم کرے، جس پر میرا رب رحم کرے، اس نفس امارہ سے وہی بچتا ہے۔ برائی کا یہ حکم دیتا ہے، یہ نفس امارہ، یہ قرآن کا کلام، یعنی قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا الا ما رحم ربی، جس پر میرے رب نے رحم کیا، سوائے اس کے اور کوئی نہیں بچ سکتا اسے۔ تو پھر کہا ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب میں دوسری نفس کی قسم جو 29ویں پارے سورۃ القیامہ میں، سورت کا نام سورۃ القیامت ہے، عام لفظوں میں ہم قیامت کہتے ہیں لیکن عربی میں قیامہ کہتے ہیں، تے کو ہے بنا دیتے ہیں اور قیامہ کہتے ہیں۔ تو سورۃ القیامہ میں نفس کی دوسری قسم بیان ہوئی دوسری آیت میں۔ آپ سورۃ القیامہ کھولیں 29واں پارہ، تو اس کی دوسری آیت میں نفس کی دوسری قسم کا ذکر ہے، اور یہ نفس اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے۔ وہ تو تھا نا برا، اور اس سے بچنا اسی کو ممکن ہوتا ہے جس پہ اللہ کا فضل اور رحم ہو، اللہ کا رحم ہو تو پھر ہی۔ الا ما رحم ربی، یوسف علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا جس پہ میرا رب رحم کرے وہی اس سے بچتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ، فرمایا میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے۔ زمین، آسمان، ستارے، سیارے، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، ہر چیز اکھاڑ دی جائے گی اور کھڑکھڑا کے رکھ دی جائے گا۔ قرآن مجید میں تو میں کئی بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بس یہ آج دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف پہلی آیت میں اللہ قیامت کی قسم کھا رہا ہے، کتنا بڑی چیز ہے قیامت، اور ساتھ میں دوسری جگہ فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ ایک قسم بہت بھاری چیز کی کھائے اٹھائے اور دوسری قسم جو ہے وہ ہلکی چیز کی کھائے، نہیں۔ تو دونوں بھاری چیزیں ہیں جن کا اللہ نے دونوں کی قسمیں کھائیں، تو نفس لوامہ بڑی بھاری چیز کا نام ہے۔ اب لوامہ کا معنی کیا ہے؟ وہ نفس جو ملامت کرے، گناہ ہو گیا تو بندے کو ٹکائی نہ لینے دے کہ اٹھ معافی مانگ مولا سے،
تو نے کیا کر دیا؟ یہ پچھتاوا نہ جانے دے دل سے، دل میں پچھتاوا آتا رہے. نیکی چھوٹ گئی تو بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، پریشانی ڈال دی ہمیں. وہ جو پریشانی ہمیں اندر سے ڈالتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ فرمایا، اور اس کی قسم کس کے ساتھ کھائی؟ قیامہ کے ساتھ. قیامت اور لوامت یعنی کہ دونوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کھائی. ایک اور بات بھی ہے، سن لیں. نفس لوامہ جیسے قیامت آئے گی اور سب کچھ درم برم ہو جاتا ہے نا، درم برم کر دیتی ہے قیامت. ستارے، سورج، چاند سب کچھ قرآن میں جا بجا ہے، جڑ جائیں گے، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، اور آسمان مطلب پھٹ جائے گا. کئی طرح سے لفظ ہیں قرآن میں، طرح طرح سے. تو ایسے ہی نفس لوامہ بھی ایسا نفس ہے جیسے آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، انسانوں کو، پہاڑوں کو چین اور قرار نہیں رہے گا قیامت میں، ایسے ہی نفس لوامہ بندے کو چین اور قرار نہیں لینے دیتا. اگر نیکی چھوٹ جائے یا گناہ ہو جائے تو یہ نفس لوامہ ہے. میں شاید کامیاب ہوا کہ نہیں کامیاب ہوا نفس لوامہ کے بارے میں سمجھانے میں، کہ ملامت کرتا ہے بندے کو، اندر سے کوسا جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے تو غلط کر دیا تو نے، تجھے چاہیے تھا تو نماز پہ پہنچتا، تجھے چاہیے تھا تو شرابیوں سے دور رہتا، تجھے چاہیے تھا تو اس کو نہ مارتا، تو نے اس پہ ظلم کیوں کیا، اسے تکلیف کیوں دی. یہ اللہ کو اتنا پیارا ہے ایسا نفس کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. اور یہ جو 3 قسمیں ہیں نفس کی، بعد بزرگان دین نے، مفسرین نے، قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے کہا کہ سب سے اونچی قسم اس کی ہے نفس لوامہ کی، سب سے اونچی قسم اس کی ہے. اگلا نفس اس سے اوپر درجے کا ہے، لیکن وہ اوپر والا درجہ اسی کی وجہ سے ملتا ہے. جو اگلا ہم تیسرا پڑھیں گے، میں نے کہا نا 3 قسمیں ہیں نفس کی. پہلا نفس ہے جو برائی کی طرف بندے کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے. دوسرا نفس ہے جو یہ کچھ لوگوں کو ایسا نصیب ہوتا ہے کہ اگر برائی گناہ ہو جائے یا نیکی چھوٹ جائے تو پھر اندر سے ملامت ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے. تیسری قسم سورۃ الفجر 30واں پارہ. سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفجر. 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس تیسرے نفس کا ذکر کیا. آیا نمبر 27 ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اس کا نام کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. پہلا نفس نفس امارہ جو 13ویں پارے کی پہلی آیت میں جس کا ذکر ہے، یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے بندے کو اور برائی کی طرف لے جاتا. ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی اور معاشرے میں ایسے لوگ جنہیں کبھی توبہ کی طرف، نیکی کی طرف شوق ہی نہیں ہوا، کبھی ان کی زبان سے ایسا سنا ہی نہیں کہ یار میں کوئی نیکی کے کام کی طرف جاؤں، تو وہ نفس امارہ کے ہاتھوں یرغمال ہو چکے ہیں. نفس امارہ نے ان کو اپنے پورے قابو میں لے لیا، جکڑا ہوا ہے انہیں. ہر کام ان سے غلطی کروانا ہے، ہر کام غلطی کروانا ہے، ہر چیز میں غلطی. وہ مسجد میں بھی آئیں تو غلطی کر کے جائیں گے، جوتا اٹھا کے لے جائیں گے، ایسی بات کریں گے کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہوگی. اگر کبھی بھولے بھٹکے آ بھی جائیں تو. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ ہر وقت گناہ میں تو نہیں رہتے، لیکن اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. ان کے اندر ایسی کھلبلی مچ جاتی ہے جیسے قیامت ہو، بے قراری ہو جاتی ہے، ان کی دنیا، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور میں نے یہ گناہ کر دیا. بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. کس وجہ سے پریشان ہو بھائی؟ مال چلا گیا، اس وجہ سے پریشان ہو. کوئی بیٹا فوت ہو گیا، وہ کہتے نہیں کوئی ایسی بات نہیں، گناہ ہو گیا، اس وجہ سے پریشان. نیکی چھوٹ گئی اس لیے پریشان.
ان کا جواب یہ ہوتا ہے. اور یہ نفس لوامہ والے لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں ہے. اور اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی. تو بڑی بڑی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. قسم کبھی بھی ہلکی چیزوں کی نہیں کھائی جاتی, بڑی چیزوں کی. اگر کوئی ویسے ہی دنیا داری میں قسم دے تو کہتا تیرے سر کی قسم ہے. ہاتھوں کی قسم کبھی آپ نے سنا یا پڑھا؟ نہیں پڑھا, کیونکہ سر زیادہ قیمتی ہے, سر کی قسم دی جائے. تو نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھا کر قیامت کا ذکر بیان فرمایا. اور تیسری نفس کی قسم ہے جو 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں ہے, نفس مطمئنہ. اور یہ نفس سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اس کا ذکر کیسے آیا ہے آپ سن کے مزہ لیں گے. اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. باقیوں کے بارے میں صرف بتایا ہے, ایک کے بارے میں بتایا ہے اور ایک کے بارے میں قسم اٹھائی ہے. اور اس نفس کو اللہ آواز دے رہا ہے, اے نفس مطمئنہ. یعنی محبت ہے اللہ کو اس سے بڑی. اللہ آواز دے رہا ہے. آپ ترجمہ قرآن مجید کا کھولیں, آپ کو سکون اور قرار ملے گا کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ آواز دے رہا ہے, یعنی اللہ اس کے چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو. اے نفس مطمئنہ ارجی, موڑا, واپس آ جا. تجھے دنیا کے لیے کچھ وقت کے لیے بھیجا تھا اور تو دور تھا, دنیا کے اندھیروں میں تھا, ان لوگوں میں تھا. ارجی, واپس موڑا. الا ربی کی, دیکھ تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے. ارجی الا ربی کی, اپنے رب کے پاس آ جا. راضیۃ مردیہ, راضیہ کہتے ہیں کہ تو راضی رہا, یعنی ساری زندگی تو میرے فیصلوں پہ راضی رہا. کوئی فوت ہوا تو تیری زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا, کوئی ٹھوکر لگی, کوئی زخم آیا, بیماری آئی, تو نے میری عبادت کو, میری طاعت کو, میرے ذکر کو نہیں چھوڑا, حق کو اور سچ کو نہیں چھوڑا. بھوک آئی, پیاس آئی, حرام کی راہ نہیں اختیار کی, راضی رہا جیسے بھی تھا. تو نے کہا اللہ کی مرضی ہے. تو اب سن لے, راضیۃ مردیہ, تو مجھ سے راضی رہا, میں تجھ سے راضی ہوں. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, اسے محبت سے بلایا جا رہا ہے. یہ موت کے وقت آواز آتی ہے, یہ موت کے وقت کا ذکر. یعنی کہ اللہ نے نفس مطمئنہ کا ملاقات کے وقت کا ذکر کیا. دنیا میں رہتے ہوئے بھی تو اس کی تعریف ہوگی نا. دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اللہ نے اس بات کو نہیں بیان کی, بلکہ جب ملاقات اس نفس کا اللہ کی طرف مڑ کے جانے کا واقعہ ہے, اس کو اللہ نے نفس مطمئنہ کو لیا. تو یہ 3 نفس ہیں. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ہم کون سی سٹیج پر ہیں. ہوتا ہے نا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ منافقوں کے بارے میں کہتا ہے وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. میں بس ویسے ہی یہ مثال کے لیے منافقوں کی بات کی, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سوچنا ہے کہ 3 نفس بیان ہوئے قرآن مجید میں, ہم کون سے نفس میں. اللہ نہ کرے ہم کبھی بھی نفس امارہ کے ساتھ ہیں اور ہمارا نفس نفس امارہ ہو. اور پھر نفس لوامہ ہے کہ نہیں ہے, یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. جو ملامت کرتا ہے, جو بے چین اور بے قرار رکھتا ہے, ارے تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی, ارے تو نے اپنے والدین کی فرما برداری کیوں نہیں کی, ارے تو نے قرآن کی تلاوت اور دین کو کیوں نہیں سمجھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیوں نہیں کی تو نے. اور اسی طرح نیکیوں کے چھوٹ جانے پر اور گناہوں کے ہو جانے پر جو بے چین اور بے قرار کرتا ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. اور میں پھر بار بار کہنے کو یہ جملہ دل کر رہا ہے, اللہ کو اس نفس سے اتنا پیار ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. اور تیسری سٹیج ہے نفس مطمئنہ کی, وہ نفس جو مطمئن ہو. اب دیکھیں بزرگان دین نے یہ بات کہی ہے, تقریباً بڑے بڑے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ اسی روش پہ اور اسی طریقے اور سلیقے پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو کرو, اپنے نفس کو قابو کرو, اسے بغیر قابو کے نہ چھوڑو کہ یہ تمہیں لیتا پھرے, جدھر کو جانا ہے جدھر کو جانا ہے ادھر کو جانا ہے. کون سا ایسا مسلمان ہے, مجھے وہ مسلمان دکھائیں, مجھے نہیں ملا جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ مجھے
وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا نصیب ہو، یہ دل کی آرزو ہے، لیکن اسے نفس اس طرف وہ اپنی کھینچ کے لے جاتا ہے ادھر ادھر۔ چلیں ایک تو ہے نا کہ وہ نہ آنے دے نیکی کی طرف، بلکہ وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم برائی دیکھیں تو برائیاں بری طرح ہمارے اوپر چھائی ہوئی۔ ہم اگر کہیں بیٹھتے ہیں تو کبھی غور کریں، کبھی تھوڑا سا سوچیں کہ وہ کتنی چغلیاں ہوتی ہیں، کتنی غیبتیں ہوتی ہیں، کتنے بہتان ہوتے ہیں، کتنی الزام تراشیاں ہوتی ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ کون ایسا شخص ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ میں اللہ سے معافی مانگوں؟ بلکہ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسا ہم میں سے ہو جس کا یہ دل نہ چاہتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، روؤں، اللہ کو مناؤں، توبہ کروں، استغفار کروں، تہجدوں کے وقت اٹھوں۔ سب کی آرزو، لیکن اٹھتے نہیں۔ یہ کون ہے جو ہمیں روکتا ہے؟ یہ نفس ہے جو ہمیں روکتا ہے۔ بندے کی ایک خواہش پوری نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو اللہ نے دولت دی اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جگہ خریدوں، دکان خریدنی ہے میں نے یہ والی، تو اسے کوئی روک دے، اسے دکان نہ خریدنے دے، تو وہ ساری زندگی اسے یاد رکھتا ہے، اس نے میرے راستے میں روڑے اٹکائے تھے۔ رشتہ کہیں کرنا ہو تو رشتہ نہ ہونے دے کوئی، تو اسے بھولتے نہیں ہیں۔ یہ غور تو کرو، مہربانی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے لیے آسانی پیدا کر دیں تھوڑا بات کو سمجھ کے، کہ وہ کون ہے جو ہزاروں نیکیوں کی خواہشیں ہماری روک دیتا ہے۔ اصل دشمن تو وہ ہے جس نے دنیا کا کوئی پرافٹ اور فائدہ روکا، وہ اصل دشمن ہے۔ وہ بھی دشمن، ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ذہن میں ایسے رکھتے ہیں، لیکن وہ نفس جس نے ہزاروں بار ہم نے ارادے کیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 5 وقت کے نمازی بننا ہے، سنت داڑھی سجانی ہے چہرے پہ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے، تہجد پڑھنے ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پہ ڈالنا ہے۔ کئی آرزوئیں اور نیکیاں اور خواہشیں اگر ہم سوچنے پہ اور غور کرنے پہ آئیں تو وہ ہزاروں لاکھوں میں ہو جائیں گی ہماری زندگی کی خواہشیں، نیکیوں کے ارادے، لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔ تو وہ کون ہے جس نے ہمارے منصوبے چوپٹ کیے اور برباد کیے؟ وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ کتنی ہزاروں بار ہمارے کتنے لوگوں سے ایسا ہوتا ہے، ہم سے کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں فجر کے وقت پہ جا کر پہلے صف میں مسجد میں نماز ادا کریں گے، لیکن نہیں۔ تو وہ کون ہے؟ یہ قرآن میں ذکر ہے نفس کا۔ اب ہم اپنے صبح کے وقت جاگنا کتنا مشکل ہے۔ اب ہمیں یہ تو علم ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن شیطان اکیلا نہیں ہے، بے شک وہ کھلم کھلا دشمن، اس کے بارے میں قرآن میں جا بجا آیا ہے، لیکن یہ نفس امارہ بھی ہے جس کا حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیے اور اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگ کر کے واپس پلٹ رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو تلواروں سے لڑنا ہے یہ چھوٹا جہاد ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو کہا پھر بڑا جہاد کیا ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا اپنے نفس سے لڑنا۔ ہر وقت ایک جنگ ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے، نیکی اور بدی کی، اچھائی اور برائی کی، سچ اور جھوٹ کی، صحیح اور غلط کی، ہر وقت ایک جنگ ہے جو ہمارے اندر لگی ہوتی ہے، اور ہم اس میں کیا سچ یا جھوٹ کی طرف رہتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر جو تلواروں کا جہاد ہے وہ تو زندگی میں 1 بار 2 بار 5 بار 25 بار آئے گا،
اور یہ زندگی کی سانس سانس کے ساتھ لمحہ بلمحہ جو جہاد ہمارے ساتھ ہے وہ جہاد اکبر ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اپنے آپ کے ساتھ جہاد ہے۔ اب میں چونکہ وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے تو میں امام احمد رضا کی ایک نعت کا سہارا لیتے ہوئے صرف آپ سے چند اشعار عرض کر دوں جو انہوں نے نفس کے بارے میں لکھے ہیں۔ سارے کے سارے اشعار جو ہیں وہ نفس کے بارے میں ہیں، لیکن اختصاراً بڑی پیاری انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے، ایک اللہ سے اور ایک اللہ کے نبی سے، فریاد ہے نفس کی بدی سے۔ اتنا تنگ پڑ گیا ہوں میں اس سے، اپنے نفس سے، کہ مجھ سے اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں میرا چل رہا۔ میں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے فریاد کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے بچا لو۔ یہ نفس کے بارے میں امام احمد رضا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں کبھی خبر بھی نہیں، یہ تو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہمیں پتہ چلے گا ہمارا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہ تھا، ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ہم نے جس نفس کو پال رکھا تھا، سنبھال رکھا تھا، سردی نہ لگنے دیتے تھے، ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دیتے تھے، ٹھنڈا پانی کے پاس نہ جانے دیتے تھے، وہی نفس ہمارا اصل دشمن تھا جس نے ہمیں خدا اور اس کے رسول کے حکموں سے دور کیا۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، امام احمد رضا کہتے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، یہ خاک ہی ہے، یہ اونچے مکان بن جائیں، اچھی دکانیں بن جائیں اور واہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے، عزت ہو جائے، ٹھاٹ باٹ ہو جائے، ولے ولے ہو جائے، یہ دنیا کھیل ہے، یہ ہم کھیل ہے جو ہم کھیل رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت نیکیاں ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اخلاص ہے، دیانتداری ہے، دینداری ہے، حقیقت وہ شے ہے۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، میرے اوپر زمین کے ذرے ہنستے رہے اور مجھے پھر بھی شرم نہ آئی کہ میں اس کھیل سے باہر نکلتا اور حقیقت میں داخل ہو جاتا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا اور ساری دنیا کی تمام ہوس ہرس لالچ دور بھگا دینا۔ پھر کہتے ہیں شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، میں ساری رات سویا رہا، سونے ہی سے کام تھا بس۔ تاروں نے ہزار دانت پیسے، تارے ٹمٹماتے ہوئے غصے سے دانت پیستے رہے کہ کیا تجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تو سویا رہے؟ تو امتحان گاہ میں، آزمائش میں ہے، اتنے گناہوں کا بوجھ ہے تیرے کندھوں پر، تجھے چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، اپنے مالک کو منائے۔ تیرا مالک تجھ سے ناراض ہے اور تو نیند کے خراٹے لے رہا ہے، مزے لے رہا ہے۔ تاروں نے ہزار دانت پیسے۔ پھر اسی طرح امام احمد رضا کہتے ہیں ایمان پہ موت بہتر ہو نفس، اپنے نفس کو کہتے ہو نفس ایمان پہ موت آ جائے تو یہ بہتر ہے تیری ناپاک زندگی سے۔ جیسی زندگی تو ہمیں جینے کی یعنی جی رہے ہیں ہم جیسی زندگی، اس زندگی سے بہتر یہ ہے نفس کہ ایمان پہ موت آ جائے، مر جائیں، ایمان پہ مرنا نصیب ہو جائے، اس زندگی سے بہتر ہے۔ یہ امام احمد رضا ہیں۔ اور پھر اپنے نفس کو کہتے ہیں او شہد نمائے زہر در جام، او لگتا تو ایسے جیسے شہد ہو، یہ دنیا، کوٹھیاں، کاریں، شہرت، ولے ولے، واہ واہ، ایسے لگتا ہے جیسے اچھی چیز ہو، لیکن اصل میں زہر ہے یہ۔ گم جاؤں کدھر تیری بدی سے، میں پنجابی میں کہنے لگوں کتھے لک جاواں تیرے کولوں، کہ بدی اور برائی، تو جو برائی کی طرف مجھے لے جاتا ہے، تو مجھے ڈھونڈ نہ پائے نفس، تو مجھے برائی کی طرف نہ لے جائے نفس، میں کدھر چھپ جاؤں، کہاں گم جاؤں۔ یہ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں گہرے، یہ دیکھیں یہ جو میں نے پہلے عرض کیا آپ سے بیان میں، آپ کہتے ہیں تجھ سے جو اٹھائے میں نے صدمے، جو تکلیفیں ہیں نفس تو نے مجھے دی ہیں، ایسے نہ ملے کبھی کسی سے، ایسے صدمے، ایسی تکلیفیں مجھے کبھی کسی نے نہیں دی جیسی تو نے مجھے دی ہیں۔ یہ اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ ہم ہزار بار سوچتے ہیں غصہ نہ کریں گے، گالی نہ دیں گے، چغلی نہ کریں گے، غیبت نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، ہمیشہ نمازی بن کے زندگی بسر کریں گے، لیکن ہر بار پھسل جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں منا پاتے، تو جو نہیں منا پاتے وہ کون سی شے ہے اندر سے؟
چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. علامہ اقبال نے کہا تھا چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم. تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اپنے نفس کو لگام دینی ہوگی، اسے گھوڑا بنا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہوگا. نہ یہ کہ جو نفس چاہتا ہے وہ ہم سے کروائے، بلکہ جو ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو، ہمارے پیارے آقا ہم سے راضی ہوں، ہم نمازی ہوں، ہم کبھی بھی جھوٹے نہ ہوں، ہم کبھی بھی چوری اور غلط بیانی اور حرام کاری اور کسی حرام بات کی طرف نہ جائے. ہمارے دل کی یہ خواہش ہے، اور سچے دل سے ہم سب یہی چاہتے ہیں، یہی ہمارے ارادے ہیں. تو اب یہ ارادے اور یہ باتیں یہ صرف کہنے سے نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے لیے کاٹھی ڈالنی ہوگی اپنے نفس کے اوپر، اور لگام ڈال کر اسے اپنے مطابق چلانا ہوگا، نہ یہ کہ وہ ہمیں اپنے مطابق چلائے. ایک بندے ہم اتنے بے بس ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں منا سکتے. ایک تو اللہ نے ہمیں بے بس پیدا کیا نا، کہ ہم جوان ہیں تو ہم اپنے آپ کو جوان نہیں رکھ سکتے، بڑھاپے کی طرف جانا ہے. صحت مند ہے تو بیماری کی طرف جانا ہے. اگر کالے بال ہیں تو وائٹ سفید ہو ہی جانے، ہم بے بس ہیں. لیکن کئی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت دی ہے، طاقت دی ہے. جن چیزوں میں ہمیں طاقت ہے، قوت حاصل ہے، ان چیزوں میں بھی ہم بے بس ہیں، بے بس ہیں اور گرے پڑے. تو اپنے آپ کو اٹھائیں اور نیکیوں کی طرف آئیں. جو دل کی نیک خواہشیں ہیں انہیں پورا کریں، اور یہ تب پورے ہوں گی جب ہم نفس امارہ سے باہر نکلیں گے، نفس لوامہ میں آئیں گے. نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جب ہم گناہ پر بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، پریشان ہوں گے، توبہ استغفار کریں گے، نیکی کے چھوٹ جانے پر افسوس کریں گے. یہ نفس لوامہ ہے. جب نفس لوامہ عروج پائے گا تو آخر گناہ چھوٹ جائیں گے، نفس امارہ دور رہ جائے گا اور نفس مطمئنہ میں داخل ہو جائے گا. تینوں نفس کے نام اپنے یاد کر لیں، کیونکہ یہ تینوں سٹیج ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو اللہ رب العزت کی پاک پیاری بلند بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی منزل ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.